بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب کون دے گا اور میں ہوں آپ کو میزبان اسامہ ریاض۔ آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی انفارمیٹیو، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو ایک ادارہ جو کافی زیادہ مشہور ہے اور وہ لوگوں کی کافی حد تک مدد کرتا ہے، کچھ مسائل ان کے حل کرواتا ہے، اس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ کم جانتے ہیں کہ ان کے کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی ادارے کے متعلق بات کریں گے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں وہ بھی اسی ادارے سے منسلک ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ادارہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے کافی زیادہ آفسز ہیں، اور وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت سارے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں نقشہ جات وغیرہ وہ وہاں سے پاس کیے جاتے ہیں، پاس آؤٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نقشہ وہاں سے اپروو کیا جاتا ہے اس کو بدلنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں بات کر رہا ہوں کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے نیوز تو آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، اور میں بھی سنتا رہتا ہوں اکثر کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یا جو بھی جیتا ہارا واٹ ایور جو بھی موضوعات ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں کنٹونمنٹ بورڈ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو اس ادارے کو جانتے ہی نہیں۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میاں محمد اکرم مہر صاحب، چیئرمین ہے ٹریڈرز کینٹ بورڈ یونین لاہور کے، اور ان کے ساتھ میرے ساتھ براجمان ہے اسٹوڈیو میں سید امان علی شاہ صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ جی السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اچھا سر، میں کویسچن کروں گا کہ ہمارے بہت سے لوگ، جس طرح میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ بہت سے لوگ کنٹونمنٹ بورڈ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتے، تو میاں اکرم مہر صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر دیں کہ ادارہ کہاں سے کہاں تک کیا حدود ہیں ان کی اور کیا فرائض سر انجام دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تھینک یو اسامہ۔ جہاں تک کنٹونمنٹ بورڈ ہے، پورے پاکستان کے اندر یہ 1924 سے بھی پہلے کا قائم ہے، اور اس کا قانون جو ہے 1924 میں بنا، اور یہ جو ہے نا آرمی کے جو ایریز ہیں جیسے کینٹ ہے اس کے اندر یہ اس کا قیام ہے، اور اس کے جتنے بھی کینٹ کے ایریے کے اندر جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ان کے ایشوز ہیں، نقشہ جات کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ہے ٹیکسز کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ہے نا ادھر کے ہمارے کینٹ کی جو ہے ان کے اندر اتنی لوگوں کے اندر اویئرنس نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آرمی کا ادارہ ہے، ادارہ تو آرمی کا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا پراپر گورنمنٹ آف پاکستان دیکھ رہی ہے، اور دوسرے اداروں کی طرح یہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور ان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ لیکن عوام جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ آرمی جو ہے نا اس کو سارے کو ہینڈل کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پراپر ایک ادارہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے، اس کے اندر سی او، ڈپٹی سی او، سیکرٹریز اور تمام ان کے برانچز ہیں، وہ اپنے اپنے برانچز جو ہے نا اپنے اپنے جو بھی ان کو ذمہ داری دی ہیں ان کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، حل کرتے ہیں ہم لوگوں کے مسائل کو۔ اچھا میاں صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی بندے نے نقشہ اپروو کروانا ہے یا اس کا کوئی کام ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ جو بھی ہے، اس کے لیے کس طرح اس کو اپلیکیشن اور کیا طریقہ کار اس کے لیے ہوتا ہے؟ لیکن کنٹونمنٹ بورڈ میں فرنٹ ڈیسک ہے، وہاں پر جیسے ہی کچھ سائل جاتا ہے وہاں پر جا کے وہ بڑی اچھے طریقے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو پراپر ان کو اویئرنس دیتے ہیں، بتاتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ بھی ہماری جو لوگوں میں تعلیم ہے، تعلیم بہت کم ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ جلد سمجھ نہیں پاتے، اور یہ تھوڑے یہ مسائل بنتے ہیں۔ جیسے اس کے علاوہ جو ہے جو اپنے نقشہ جات کے بارے میں بات کی ہے، آسانیاں ہیں، لیکن اس کو مزید آسان لوگوں کے لیے کرنا چاہیے۔ انہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو افسران ہیں ان کو چاہیے کہ بھی باہمی مشاورت کے ساتھ، اب کونسلر بھی آگے ہوئے ہیں، ایم پی اے ایم این او کے ساتھ بیٹھ کے، اور جو تاجروں کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باہمی سے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اچھا سید امان علی شاہ صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ زیادہ تر کیسز کس طرح کے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو؟ اوور آل تو جی ہم کیونکہ تاجروں کی مارکیٹ کو کور کر رہے ہیں، اور تاجروں کی مارکیٹ کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ جس طرح ابھی ریسنٹلی ایک شاپنگ بیگ کے حوالے سے پلاسٹک شاپنگ بیگز ہیں ان کا ایشو چلا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ٹیکس کے وہاں پہ معاملات کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پھر جس طرح ابھی بانی و چیئرمین میاں محمد اکرم مہر صاحب نے بھی آپ سے بتایا کہ پرانا نقشہ جات کے حوالے سے کافی مسئلے مسائل ہیں۔ پھر اگر بات کی جائے تو وہاں پہ سب سے بڑا جو ہمارے ایریے میں مسئلہ ہے وہ گندے نالے کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری تاجر کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور اس میں کیونکہ پانی وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ساری جو بلاکیج ہو جاتی ہے، اس بلاکیج کی وجہ سے جو ہے ایک تو کسٹمر، رہائشی وہاں کے جو عوام ہے وہ پریشان ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تاجر، کیونکہ جب ان کے دکان پہ گاہک نہیں آئے گا
تو ان کا سارا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو جاتا جی ہے. بالکل. اچھا سر, شاپنگ بیگ کی آپ نے بات کی اور گندے نالے کی بات کی کہ وہاں پر بلاکیج ہو جاتی ہے, تو شاپنگ بیگ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بین کر دیے ہوئے ہیں نا؟ جی بالکل, اس میں کیونکہ کینٹ بورڈ کے ادارے کے اندر جو ہے شاپنگ بیگز کا استعمال کئی دکاندار ابھی بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے آپ کو چاہیے نا, پھر آپ کی کابینہ کو بھی چاہیے کہ اس پر سختی سے رد عمل کروایا جائے. جی بالکل, ہم نے ہمیشہ جو ہے اداروں کے ساتھ مل کر اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے, اور عوام کی اور تاجروں کی رہنمائی کے لیے کام کیا ہے. ٹریڈرز کینٹ بورڈ لاہور کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ کبھی بھی ہم نے اداروں کو جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑا, اور ان کے ہر میسج کو جو ہمارا کام تھا, ہمارا رول تھا, اسے اچھے طریقے سے ادا کیا, اور ہر تاجر کی دکان پر لے کے گئے اور انہیں سمجھایا, بتایا. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا آسان کام ہے, اور اس میں جو ہے وہ اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری یونین نے ہمیشہ تاجروں کی فلاح کے لیے کام کیا اور انہیں گائیڈ کیا, جس کی بنیاد پہ الحمدللہ کینٹ کے اندر سے کافی حد تک اس معاملے کو ختم کر دیا جا چکا ہے, اور اداروں کی مضبوطی کی وجہ سے یہ کام دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے. اچھا میاں صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس یہ جو بورڈ تشکیل کیا گیا تھا 1924 سے بھی پہلے اور 1924 میں اس کا قانون آیا, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی پاکستان میں؟ اصل میں بیسیکلی تو یہ 1924 میں برصغیر کا ہے, لیکن اس کی پاکستان میں کیوں ضرورت پیش آئی؟ اصل سما بڑی اچھی آپ نے سوال کیا ہے. بات ایسے ہے کہ بھی دیکھیں 1924 سے لے کے آج تک اس میں ایک زبر زیر کی بھی امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے. افسوس والی بات یہ ہے کہ بھی جو موجودہ اس علاقے کے مسائل ہیں, جو اس کی ضروریات ہے, اس کے مطابق اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن 1924 سے لے کے آج تک اب دیکھیں, ایک 1924 کے قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ بھی کسی بھی دکاندار کو کسی چیز کا بھی 500 روپے سے اوپر جرمانہ نہیں کرنا, لیکن اب جو ہے ہزاروں روپے میں ادھر جرمانے ہو رہے ہیں. اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی تاکہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق اس میں نا ترمیم کر کے اس کو بہتری لانی چاہیے, جس سے عوام کو ریلیف مل سکے. اچھا میاں صاحب, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اگر آپ کے ادارے کے اندر ڈیتھ سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ اور دوسرے بھی معاملات جو دیگر آتے ہیں, اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریے گا کہ اگر کسی نے برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے, پیدائش جو ہے بچے کی اس کا سرٹیفکیٹ بنوانا ہے, تو اس کے لیے کیا لائحہ عمل اپنایا جاتا ہے؟ اس میں بڑی اچھی بات کی ہے. ایک تو میں ٹریڈرز کینٹ بورڈ یونین کا یعنی کہ میں چیئرمین ہوں, اور ہم نے الحمدللہ 74 سالہ تاریخ میں کینٹ کے اندر ایک مضبوط اور حقیقی تاجروں کی یونین بنائی ہے, تاجروں کے اپنے اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. اور اس کے لیے پراپر ہم نے ایک آفس بنایا, آفس کے اندر پراپر سٹاف بیٹھا ہوا ہے, اور ہم جتنے بھی ہمارے دکاندار ہیں صبح اپنی دکانوں پہ جاتے ہیں, رات سے جب وہ فری ہوتے ہیں ہمارے آفس میں آتے ہیں, جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ کے متعلق اور دیگر جو ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم انہیں اویئرنیس دیتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں, اور پراپر ہم نے اپنی ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے جو بالکل فری میں اپنے تاجروں کے اور آن کی عوام کے مسائل کو حل کرواتے ہیں. مطلب یہ کہ جس طرح کھلی کچہری کا اہتمام کیا جا رہا ہے, آپ بھی رات کو اپنی کھلی کچہری لگا لیتے ہیں. اچھا سید امان علی شاہ صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ دیگر جو مسائلات ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ گندا نالا, اس کی صفائی کے لیے آپ کا اپنا محکمہ ہے یا جو لاہور میں محکمہ اپنے فرائی سر انجام دے رہا ہے وہی آپ کے اندر آتا ہے؟ نہیں جی, اس میں بیسکلی کنٹرولنگ بورڈ کے پلیٹ فارم سے جو واسا ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں بیک پیج کے, اور اس میں جو بیسک ہے وہ جہاں پہ ہماری یونین کی ہمیشہ کوشش رہی ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اداروں کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کی ہمیشہ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہمارا جو رول ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے تاجر کمیونٹی کو اس کے بارے میں یہ آگاہ کیا ہے کہ آپ اپنا جو وہاں کا کوڑا کرکٹ ہے وہ بالکل بھی اس میں جو ہے آپ نہ ڈالیں, اپنی صفائی ستھرائی کا یہاں پہ خیال رکھیں تاکہ جو بیک اپ پہ جو ادارے کا کام ہے اسے اچھے طریقے سے انجام دے سکے. کیونکہ جب بھی بارش کا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ سیوری نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے, اور والٹن روڈ جو ہے نا پورا پانی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے عوام بھی جو ہے برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تاجر کمیونٹی کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران کمر ٹوٹ جاتی ہے. کیونکہ آلریڈی آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو تاجر کمیونٹی ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے کافی زیادہ متاثر ہے. جی بالکل, وہ تو سیدھی سی بات ہے, ایک جگہ پر گند ہو اور ایک جگہ پر صفائی ہو تو لوگ صفائی پہ جانا پسند کرتے ہیں, حالانکہ گند بھی انہی لوگوں کا پھیلایا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ لوگوں کی ایک سوچ ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب, مجھے بتائیے گا کہ ٹیکس کے حوالے سے آپ کے جو کنٹونمنٹ بورڈ ہے اس کا کیا لائحہ عمل ہے, کیا جو سٹیپس ہیں ان کے زیر برعکس جو ہے
آپ ٹیکس پیڈ کرتے ہیں یا جو ٹیکس ریفنڈیبل ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ذرا تھوڑا سا گائڈ کر دیجیے گا. الحمدللہ تاجر اور عوام جو ہے ہمیشہ سے گورنمنٹ کو, کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس دینا چاہتی ہے, ٹیکس دے رہی ہے اور دیتی رہے گی. لیکن عوام اور ہم تاجر برادری یہ کہتے ہیں کہ بھی اس میں آسانیاں پیدا کی جائیں. جو بھی اگر 5 مرلے سے اوپر ٹیکس ہے, آفس کے اندر ایک بڑی فلیکسیں لگائی جائیں. 5 مرلے کا اتنا ٹیکس ہے, 6 مرلے کا اتنا ٹیکس ہے, 7 مرلے کا اتنا ہے, 10 مرلے کا اتنا ہے, کنال کا اتنا ہے. کنزیومر جائے, کسٹمر جائے دیکھے, سائل جائے دیکھے یہ ٹیکس ہے, اپنا پے کرے. جو اس کے سیوریج ٹیکس ہے, واٹر ٹیکس ہے, وہ اس میں ایڈ ہے, وہ اصل جمع کرائیں. اصل میں یہاں پر اس کے علاوہ جو تاجروں کو مین مسائل آ رہا ہے وہ پروفیشنل ٹیکس کا آ رہا ہے. کہ بھی چھوٹے دکاندار ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر بہت بڑے بزنس مین بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے پروفیشنل ٹیکس میں ABC 3 کیٹاگریاں بنائی ہیں. اس میں جو سب سے چھوٹے تاجر آتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ پیس رہے ہیں, جن میں 10,000 15,000 20,000. ایک اگر ہیئر ڈریسر ہے, چھوٹی سی شاپ ہے, اس کی جنرل سٹور ہے, ایک گلی محلے میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ ابھی جو ہے نا کمرشلائز نہیں ہوا ایریا, اس کے اندر وہ بڑے بڑے ٹیکس پروفیشنل کے لگ رہے ہیں. وہ بہت زیادہ جو ہے نا تاجر جو ہے نا بہت زیادہ پریشان حال ہے. ڈیلی ان کی کمپلینز ہمارے پاس آ رہی ہیں. ہم ادھر ان کی مہربانی ادارے کی جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم ملتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں, اور اس کو جتنے بھی جو ایکسٹرا بل لگ جاتا ہے غلطی سے اس کو ٹھیک کروا کے واپس دیا جاتا ہے. لیکن میں ادارے کو یہ کہوں گا کہ بھئی جتنے بھی تاجر نمائندگان ہیں ان کو بلا کے میٹنگ کر کے, اور پھر اگر پروفیشنل ٹیکس کو لاگو کیا جائے اور اس میں امینڈمنٹ کی جائے تو تھوڑی سی آسانیاں پیدا کی جائیں. اس میں جو ہے نا ادارے کو بھی فائدہ ہوگا, اور جو ہے تاجر بھی جو ہے نا جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بھی خوشحال ہوگا. جی بہت زبردست. اچھا میاں صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو نقشہ جات منظور کروا لیے جاتے ہیں, یہ نقشہ جات پوری سوسائٹیز کے بھی آپ کے پاس آتے ہیں؟ اسامہ بھائی بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. بات ایسے ہے کہ بھئی ابھی تو مین جو ہے نا والٹن روڈ کا جو تاجر ہے نا, اور کینٹ کا جو تاجر ہے, والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا تاجر ہے, وہ بہت پریشان حال ہے. اس لیے کہ بھئی اب انہوں نے والٹن روڈ کے اوپر, مین روڈ کے اوپر جو پلازے ہیں, بلڈنگیں ہیں, مارکیٹیں ہیں, دکانیں ہیں, ان کو انہوں نے پچھلے پرانے نقشہ جات کی مد میں 70-80 لاکھ کروڑ روپیہ جرمانہ انہیں بھیج رہے ہیں. کہتے ہیں جی پرانے نقشہ جات. آپ نے کہا کہ جو اس کا 1924 میں قانون بنا اس کے مطابق تاجر کو 500 سے زائد جرمانہ نہیں ہوگا, تو ابھی لاکھوں ہزاروں کا جرمانہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہی تو بات ہے. اس لیے تو آپ کا شکریہ ادا کیا میں نے آتے ہی بھی. آپ نے آج جو جتنے کنٹونمنٹ بورڈ کے ایشو ہیں ان کے اوپر آپ نے ہمیں بلایا ہے. اس میں جو ہے نا جو دیکھیں پرانی بلڈنگ جو بنی ہوئی ہیں, اس ٹائم کا جو CEO ہے, ڈپٹی CEO ہے, جنرل سیکرٹری ہے, جس نے وہ بلڈنگ بنائی اس کی پوچھ ہونی چاہیے, اس کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے. بھی جس نے یہ اس ٹائم بھی انہوں نے پیسے لے لیے, نقشہ جات نہیں بنے یا بنائے, جو بھی معاملہ تو ہے, آج پھر جو پرانی مد کے اندر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, ہمارے تاجروں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, ان کی دکان سیل کی جا رہی ہیں اور اپنا پلازے سیل کیے جا رہے ہیں, بھاری جو انہیں جرمانے کیے جا رہے ہیں. اصولی طور پر ان کے آسان سے آسان طریقے سے اگر کسی کے نقشہ جات پرانے نہیں ہیں ان کو دوبارہ رینیو کرایا جائے. اس کی مائنر سی جو قانونی طور پہ جو مناسب فیس بنتی ہے, قانونی طور پہ تو یہ لے نہیں نہ رہے, قانونی طور پہ لے رہے ہوں تو اتنا جھنجھٹ پڑے ہی نہ. تو برائے کرم اداروں کو چاہیے تاجروں کے نمائندگوں کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کال کر کے اسے اچھے طریقے سے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. امان علی شاہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ہم پراپرٹی کے حوالے سے بات کریں یا نقشہ جات کے حوالے سے بات کریں, جو نقشہ جات ایک دفعہ کنٹونمنٹ بورڈ سے فائنلائز ہو جائے تو اس میں چینجنگ کی جا سکتی ہیں یا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کیونکہ کافی زیادہ کیسز میں نے دیکھنے میں آیا. میں نے 2-4 دن پہلے وزٹ بھی کیا تھا تھوڑا سا, تو وہاں پہ میں نے بہت زیادہ لوگ تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نقشہ بعد میں چینج نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں کو جو طریقہ کار ہے اس سے گزر کر نقشہ اگر چینج کروانا ہو تو کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ اس میں بیسکلی جو کنٹوننگ بورڈ کا ادارہ ہے اس نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ ہمیشہ لوگوں کو تاجروں کو سہولیات دینے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں ہو پاتا جتنا ایک عام آدمی کے لیے ہونا چاہیے یا آسانی پرووائڈ کرنی چاہیے. اس میں بیسکلی کیونکہ تاجر جو ہے وہ اپنی دکان جب لیتا ہے یا کوئی بھی اپنا مکان بناتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطابق جو ہے اس کو
कंप्लीट करता है, जी लेकिन उसके बाद जब वो उसमें एडिंग करता है या उसको दोबारा करवाने जाता है तो पता चलता है मामला दूसरी तरफ गए हुए हैं। तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार होता है, और वहाँ पे जाके जो है कुछ लोग भी, कुछ ताजिर कम्युनिटी भी, वो परेशान हाली में जो है उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाती, और वो दोबारा जो है अपने नक्शाजात पास करवाने की बजाय वहीं पे आप उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। इसलिए हम, जिस तरह मियाँ साहब ने भी आपको से अर्ज़ किया, कि हम इदारों से हमेशा यही दरख्वास्त करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो आज जो हमारे ताजिर जो क़यादत है उसको वहाँ पे बुलाया जाए, ताकि हम ताजिरों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इदारों के सामने रखें, और आला अफसरान जो है उस पर मशावरत के साथ उन तमाम मसाइल को ताजिरों के लिए आसान बनाएं। शाह साहब, मुझे ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल में गाइड कर दीजिएगा कि अगर एक नक्शा तब्दील करवाना चाहे कोई बंदा या कोई ताजर अपनी दुकान का या घर का, तो उसके लिए क्या लाया अमल है? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा शिकायत मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि काफ़ी ज़्यादा शिकायत जो है वो यही है कि इसमें तब्दीली बहुत कम होती है, बहुत माइनर केसेस हैं जिनमें तब्दीली होती है। मैं वही अर्ज़ किया मैंने कि इसमें जो अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि आया कि पुराना पहले जो नक्शा बना हुआ है वो पास है कि नहीं है। जी अगर वो पास हुआ हुआ है तो उसमें जो नए एडिंग होनी है, उसमें जो जुर्माना लगना है या जो भी मामलात होने हैं, जो नॉर्मल फ़ीस है, वो थोड़ा-सा ताजिर भी कह लें आप, या जो भी आम आदमी है, आम शहरी है, वो उसको देखते हुए उससे घबराता है या परेशान होता है, या उनके जो रूल रेगुलेशन है उनको थोड़ा-सा वो हेजिटेट करता है, जी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एक बनती है। या तो वो जो शख्स होता है, वो किसी और तरीके से उसको कवर अप करने की कोशिश करता है, या फिर इदारे के पास जाने से घबराता है। और हमने जो है, एक आप कह लें कि एक अहम रोल अदा करते हुए ताजिरों को यही मैसेज दिया है कि अगर आपको किसी बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको किसी परेशानी हो रही है, तो आप फ़ौरी तौर पे हमारी यूनियन से राब्ता करें। हमारी यूनियन में जो है ये नक्शाजात के हवाले से एक अहम टीम जो है वो काम कर रही है। वो फ़ौरी तौर पे उस ताजिर भाई की दुकान पे खुद जाते हैं, उन्हें जाके सारा अप्रोच करते हैं, उन्हें जाके सारा बताते हैं, और उसके बाद फिर जो है ये सारे मामलात इदारे के साथ मिलके उसे कवर अप करवाया जाता है। आपके ऑफिस मैंने विजिट किया हुआ है, मियाँ साहब को भी शायद इस चीज़ का नहीं पता होगा। मैंने जब वहाँ पे वाल्टन एरिया विजिट किया तो मैंने आपके ऑफिस भी तशरीफ ले गया था। माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव जो अमला वहाँ पे बैठा हुआ है आपका, बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ये जो ग्रैंड ऑपरेशन होता है, ये इस तरह के केसेस आपके नक्शा पास आउट होने के बाद इस तरह के केसेस हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बेशुमार ऐसे केसेस आते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड की बात करें या कंटोनमेंट बोर्ड के अलहदा पूरे ओवरऑल पूरे लाहौर की या पूरे पंजाब की बात करें, तो जो ये क्रोचमेंट के बहुत ज़्यादा जो है ना इश्यूज हैं, और सर दर्द बन गया हुआ है कि भाई, सर दर्द बन गया हुआ है कि ये देखें आए दिन जो है ना रोड्स ब्लॉक रहते हैं, कूड़ा करकट के ढेर लग जाते हैं रीड बानों की वजह से। इनको अदारों को चाहिए, इनका प्रॉपर गवर्नमेंट को चाहिए, इनको प्रॉपर जिस तरह दूसरी कंट्रीज में जो एक एरिया दिया होता है उसके अंदर अपना स्टॉल्स लगे होते हैं, प्रॉपर इसको इस तरीके से हल मसले को करना चाहिए। अच्छा, ये जो आपके इलेक्शंस होते हैं ये कितने अरसा बाद होते हैं और क्या इनके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखिए जी, इलेक्शन जो होते हैं होने तो असूली तौर पे 5 साल बाद चाहिए, जी लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के जो है ना इस बार काफ़ी लेट इलेक्शन हुए हैं, और काफी इनका पीछे इशू भी बना रहा है, काफी बड़ा इशू था वो जो सुनने में कोई आता है। कोई इलेक्शन कमिश्नर की जो कोई प्रॉब्लम थी, उनकी उनके कोई मामला चल रहे थे गवर्नमेंट के साथ, कुछ अपना कंटोनमेंट बोर्ड के साथ कोई इशू चल रहे थे, उनको जैसे ही वो हल की करवाया इन्होंने, तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो ऑर्डर किया है उसको देखते हुए उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए हैं। जी ठीक है जी, नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके खिदमत में हाजिर होंगे, और मेरे साथ दोनों गेस्ट मियाँ मोहम्मद अकरम महर और सैयद मान अली शाह भी मौजूद होंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से, और इनके साथ क्या मसरूफियात हैं इनकी, किस तरह ये काम करते हैं, और जो इनके मेन इशूज़ हैं उनको ये किस तरह हल करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मियाँ मोहम्मद अकरम महर, चेयरमैन ट्रेडर्स कैंट बोर्ड यूनियन लाहौर हैं, और उन्हीं के साथ बराजमान हैं सैयद अमान अली शाह जो जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, मैं वापस आऊँगा अपने प्रोग्राम की तरफ, और मुझे बताइएगा कि आप का ताल्लुक बेसिकली जो है वो ट्रेडर्स कैंट बोर्ड के साथ मुंसलिक है आप लोग, तो इसका क़याम क्यों अमल में आया, क्या ज़रूरत थी इसकी? मियाँ अकरम साहब ज़रा रोशनी डालिएगा इस पर। जी, ऐसे है कि भाई कैंट की अवाम और कैंट के ताजर के इधर
कोई भी पूरे कैंट के अंदर कोई भी हकीकी ताजरों की यूनियन नहीं थी जो ताजरों की नुमाइंदगी करे कैंटोनमेंट बोर्ड में, लाहौर चैम्बर में और फाउंडेशन में। जो ताजरों की नुमाइंदगी करें, जितने भी ताजरों के मसाइल हैं उनको ऊपर तक, अदारों तक, ऊपर अफसरान तक, गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म तक पहुंचाएं। इसलिए कैंट के ताजिर बहुत ज़्यादा पिस रहे थे अपने मसाइल के अंदर। देखें ना, अब मैंने जैसे पहले बताया आपको भी 1924 का कानून अभी तक कैंटोनमेंट बोर्ड का पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, जो असूली तौर पे ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए, आसानियां, मजीद आसानियां। इसमें अदारे को भी नुकसान हो रहा है और आम आवाम को भी नुकसान हो रहा है और ताजिरों को भी नुकसान हो रहा है। इसमें जो है ना, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह 124 मार्केट्स, प्लाजे और बाजारों में एक मजबूत हकीकी ताजिरों की यूनियन जो बनाई है, जिसमें हाफिज़े कुरान और पढ़े लिखे और मजहबी स्कॉलर जो है ना, एजुकेटेड जो लोगों जो है हमारे ताजर, उनको हमने नुमाइंदगी दी है, चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी बनाया है। और वो उनको हदायत दी गई है कि भी अपने ताजरों की जो दहलीज पर, उनके ऑफिस में, उनकी शॉप पे जाकर, उनके टेबल के ऊपर जाकर उनके मसाइल को लेना है और उनको हल करवाकर उधर देना है। डोर टू डोर काम कर रहे हैं आपके कहने का मतलब। अच्छा सैयद अमान अली शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे बताइएगा कि इसके मकासद क्या हैं। जो कैंटोनमेंट बोर्ड तो एक अलग हो गया, जो ट्रेडर्स यूनियन है, इसके जरा हमें मकासद बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया उसामा भाई। उसमें ट्रेडर्स कैंट बोर्ड लाहौर की जब हम बात कर रहे हैं, जैसा मियाँ साहब ने भी अर्ज़ किया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ताजिर जो है एक अरसा दराज से, क्योंकि हमारा भी जो काम है वो तिजारत से ही मुंसलिक है जी। तो हम भी इस तमाम मामला को एक अरसा दराज से देखते आ रहे हैं कि ताजिर को जब भी कोई मुश्किल आती थी, कोई मुश्किल पेश आती थी, उसे अपनी दुकान बंद करके इदारों के पास जाना पड़ता था, वहाँ कई घंटे वहाँ वेट करना पड़ता था, मामला को देखना पड़ता था, फिर इस तरह कई दफ़ा से। तो इन तमाम मसाइल को देखते हुए हमने जो है एक यूनियन का जो है वो इत्माम किया, एक यूनियन बनाना चाहिए। और ट्रेडर्स का आपको नॉलेज में है ही कि किसी भी मुल्क की माशियत में जो है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, बिल्कुल इस तरह ही है। और मेरा अपना मानना ये है कि ये तो रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, लेकिन अगर तिजारत और ताजिर सही अपना हक अदा करें दीनी मामलात में भी और दुनियावी मामलात में भी, तो मेरे ख्याल से शायद ना सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया जो है वो सुधार की तरफ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि तिजारत हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुबारक पेशा रहा है और ये बड़ी खुशनसीबी है जो लोग तिजारत से वाबस्ता हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हम यहाँ पे ताजरों के मसाइल को हल करते हैं, बल्कि उनको इस बात की भी अहमियत दिलाते हैं कि आपका तिजारत का अहम फ़र्ज़ जो है वो दुनियावी तौर पे किस तरह अहमियत का हामिल है और उसके साथ साथ दीनी तौर पे भी किस तरह अहमियत का हामिल है। यानी कि आपके पास अगर कोई गाहक तशरीफ़ लाता है, कोई गाहक आता है, तो वो गाहक नहीं है, वो अल्लाह ताला की रहमत का एक फ़रिश्ता है। उसको आपने किस तरह डील करना है। अगर वो आपके साथ कोई गलत लहजे में बात करता है तो उस पर सब्र किस तरह करना है, उसको अच्छे तरीके से आपने बातचीत किस तरह करनी है, अपने नाप तोल के मामलात को किस तरह आपने सही तरीके से लेकर चलना है, कोई ख़राब चीज़ नहीं बेचनी है। हम ट्रेडर्स कैंट बोर्ड लाहौर के प्लेटफॉर्म से ये भी काम अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहे हैं ताकि ना सिर्फ हमारी तजारत बेहतर हो बल्कि इसके साथ साथ हमारा माशरा भी जो है वो बेहतरी की तरफ आए। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते हुए क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है और उसमें बहुत सी ऐसी मिसालें आई हैं हमारे सामने जहाँ पे एक दुकानदार जिसने अपनी दुकान का आगाज़ किए हुए 4 साल 5 साल का अर्सा हो गया, लेकिन वो उस तरह कारोबार में वुसअत नहीं इख्तियार कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसे समझाया गया, गाइड किया गया, कुछ सीनियर ताजरों के साथ मुलाकात करवाई गई, उन्होंने जब तजारत की अहमियत को उसके सामने बयान किया, कुछ असूल उसके सामने रखे कामयाबी के, और उसने उसको अडॉप्ट किया, उस पर काम शुरू किया, तो आप बिलीव करें कि 6 महीने के अंदर अंदर ही उस ताजिर भाई के ये अल्फाज थे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे रहमत और बरकत से नवाज दिया। तो यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से ये भी मैं मैसेज देना चाहूँगा ताजरों को कि आप सिर्फ अपने मसाइल को हल करवाने के साथ साथ इस बात पे भी गौर करें कि तजारत जो है वो एक अहम पेशा है, इसे सही तरीके से अंजाम देना। कोई अगर नाप तोल के मामलात हैं तो उसे नाप तोल सही तरीके से अंजाम दिए जाएं, और इसी तरह अगर किसी के कोई कपड़े के लेन देन के मामलात हैं, किसी भी तजारत के किसी भी शोबे से हैं, उसे सही तरीके से अंजाम दिया जाए कि आपके पास आने वाला गाहक खुश होकर जाए,
نہ کہ وہ بعد میں چیز لینے کے بعد اب 10 لوگوں کو بتاتا پھرے کہ بھائی اس تاجر بھائی کے پاس نہ جانا, اس دکاندار کے پاس نہ جانا, وہ کم تولتا ہے, وہ چیز صحیح نہیں دیتا. تو الحمدللہ ٹریڈرز کینٹ بورڈ لاہور آپ کی دنیاوی یہاں پہ بھی کاوشیں کر رہی ہے, کام کو سر انجام دے رہی ہے, اور الحمدللہ دینی تربیت پہ بھی کام کر رہی ہے. اچھا سید امان علی شاہ صاحب, مجھے بتائیے گا کہ پروفٹ پرسنٹیج کیا آپ کے ایریا میں, آپ کا جو کینٹ بورڈ کا ایریا ہے اس میں پروفٹ پرسنٹیج, اگر فار ایگزامپل کوئی کپڑا ہے وہ 1200 کا آپ کو مل رہا ہے, آپ کی پہنچ 1200 کی پڑ رہی ہے, تو آپ کسٹمر کو کتنے میں سیل کر رہے ہیں, کیا پروفٹ مارجن ہے آپ کا؟ اس میں دیکھیں, ایک تو کیونکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے کپڑے کا, لیکن اس میں جو میرے تجارت کے حوالے سے, کیونکہ تمام ہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ کپڑے کے ایک تو کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی, اور پھر اس میں جو ہمارا ہے یا میری نالج میں بات ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو کوئی بھی پرائز آپ بتا سکتے ہیں. اس میں پرائز بتانے کی حد ایک لیمٹ تک ہے تاکہ مارکیٹ میں جی وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, پروفٹ مارجن کس حد تک ہے آپ کا؟ اس میں نارملی جو ابھی کیونکہ سچویشن چل رہی ہے اس میں زیادہ مارجن رکھنے سے گاہک بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, تو 5 to 10% میرے خیال سے جو ہے مارجن وہ اس میں جو میرے نالج میں ہے, یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ اور مارجن چل رہا ہو, لیکن جو میرے نالج میں ہے وہ 5 to 10 مارجن کے ساتھ جو ہے وہ اس کپڑے کی مارکیٹ میں جو ہے لوگ کام کر رہے ہیں, جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں. بڑے طبقے کا مجھے اندازہ نہیں ہے, اور لیکن یہ درمیانے طبقے کا ایک نالج جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کم پروفٹ رکھنے سے گاہک کو کم پرائز میں چیز ملتی ہے, تو اتنے ہی گاہک جو ہے وہ زیادہ ان کے پاس پہنچتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا میاں اکرم صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. لاہور چیمبر آف کامرس کا آپ نے ذکر کیا, اس کے ساتھ آپ کا کس طرح سے رابطہ منسلک ہے, کیا موضوعات ہوتے ہیں, کیا گفتگو ہوتی ہے, کیا جو بھی مسئلہ مسائلات ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ چیمبر آف کامرس میں جتنے بھی ہمارے کینٹ کے اور پورے لاہور کے مسائل ہوتے ہیں, ایف بی آر کے کوئی مسائل ہیں, کوئی واپٹا کے ہیں, کوئی دیگر کسی بھی ادارے سے ہیں, وہ ہم اپنے تاجروں کے مسائل کو چیمبر آف کامرس میں لے کے جاتے ہیں ان کے پریزیڈنٹس کے ساتھ, اور سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, اور اچھے طریقے سے ہماری وہ بات کو سنتے ہیں اور مسائل کو حل کرواتے ہیں اوپر اداروں سے. اچھا ہمارا وقت کیونکہ پروگرام کا بہت کم ہوا ہے, تو میاں صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جاتے جاتے بہت شارٹ سا کر کے ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا, اور ساتھ یہ بھی اپنا پیغام دے دیجیے گا کہ آپ اس قانون میں جو 1924 سے چلتا آ رہا ہے, پاکستان کے قیام سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے, آپ اس میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کیجیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک تو نقشہ جات کے حوالے سے, پروفیشنل ٹیکس کے حوالے سے, کروچمنٹ کے حوالے سے, جو جرمانے ہیں اس کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو جہاں تک تاجروں کے مسائل ہیں, تاجروں کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسائل کو حل کیا جائے, ہمیں پراپر ساتھ بٹھایا جائے ایک ٹیبل کے اوپر, اور ہم مشاورت کر کے انشاءاللہ تعالی اس مسئلے سے وہ اپنے تاجروں کو نکال سکیں گے. ادارے کو بھی جس سے فائدہ ہوگا وہ تاجروں کو بھی ہوگا, اور ایک جو اچھا ریلیشن شپ قائم ہوگا. امان علی شاہ صاحب, آپ اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں؟ جی بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ٹریڈرز کینٹ بورڈ جو لاہور ہماری یونین ہے وہ الحمدللہ کینٹ کے اندر ایک مضبوط تاجر یونین کی حیثیت رکھتی ہے, اور اس میں ہم جو بھی ہمارا تاجر بھائی شامل ہوتا ہے اس کی بھرپور ہم سپورٹ کرتے ہیں, اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کوئی جس کا کوئی یتیم ہے ہمارے تاجروں کی, کوئی بہن بیٹی, اس کے ساتھ ساتھ یا کوئی اور کسی مسئلے کا شکار ہیں, ہم ہر قسم کی وہاں پہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ہمیں حیثیت دی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کام کو سر انجام دیا جائے. جو کوئی سفید پوش ہے ان کے گھر کے جو معاملات ہیں انہیں اچھے طریقے سے انجام دیا جائے. تو یہاں پہ میں آپ کے توسط سے یہی میسیج دوں گا کہ ہمارا مرکزی آفس جو ہے وہ تاجروں کے لیے اویلیبل ہے, آپ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں, یہاں پہ اپنے مسائل ہمیں بیان کر سکتے ہیں, ہم آپ کے مسائل کو آپ کے دروازے کے اوپر جو ہے انشاءاللہ حل کروائیں گے, اور آپ کو جو ہے ہر قسم کی یہاں سے گائیڈنس بھی ملے گی اور انشاءاللہ مدد بھی ملے گی. جی بہت شکریہ میاں محمد اکرم مہر صاحب اور سید امان علی شاہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو قیمتی جو بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے ان کو اس بارے میں آگاہ کیا. میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کے لیے بھی یہ پروگرام بہت انفارمیٹیو ہوگا, اور اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے
تو آپ اس کو احسن طریقے سے وہ اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں. آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس. اللہ حافظ.